آپ سر کے بل نیچے گرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتی. مہربانی فرما کر نیچے اتر آئیں تو بہتر ہے، ورنہ آپ کے سر پر چوٹ لگ جائے گی. شہزادی صاحبہ، تمہارے جیسے انسان کے پاس جانے سے بہتر ہے کہ میرا سر چور چور ہو جائے. سلطان صلاح الدین کے حکیم کو برا بھلا کہنا مناسب ہے؟ سلطان صلاح الدین، میں تم دونوں سے نفرت کرتی ہوں، نفرت. سلطان کے بارے میں ایسی باتیں نہ کیجیے شہزادی صاحبہ. تمہارا کیا خیال ہے؟ میں تم سے ڈرتی ہوں. اگر وہ بھی میرے سامنے آ جائے تو میں یہی کہوں گی. اگر وہ میرے سامنے آ جائے تو میں اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی، جان سے مار ڈالوں گی اس کو. سمجھے تم؟ آپ سلطان کے منہ پر یہ بات کہہ سکتی ہیں؟ اگر وہ میرے سامنے آ گیا تو میں اسے جان سے مار ڈالوں گی، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گی. اگر یہ پتھر آپ کے پیر کے نیچے سے نکل گیا تو آپ زمین بوس ہو جائیں گی. بہتر ہے کہ آپ نیچے تشریف لے آئیں. وحشی کہیں کا. حکم کی تعمیل میرا فرض ہے شہزادی صاحبہ. مہربانی کر کے دروازہ کھول دیں. تاکہ آپ مجھے پیٹ بھر کے گالیاں دے سکیں. نہیں، میں صرف آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں. معافی چاہتا ہوں شہزادی صاحبہ، میں اب اپنی مزید بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا. تم میری طرف دیکھو، دیکھو نا، یہ کیسا کنگن ہے؟ تمہیں پسند ہے کیا؟ بولو، بتاؤ نا، بتاؤ. پسند ناپسند کو تو خیر چھوڑیے، البتہ آپ کا ڈر ضرور کم ہو گیا. اچھا اچھا، یہ لے لو. اگر یہ کافی نہیں، یہ انگوٹھی بھی لے لو، بہت قیمتی ہے یہ. محترمہ شہزادی صاحبہ، آپ یہ تمام زیورات مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ یہ سب آپ لے لیں، مجھے اس کے پاس لے چلیں. میں اس کو دیکھنا چاہتی ہوں، سلطان صلاح الدین کو. سلطان سے ملنے کی آپ بہت خواہش مند ہیں. انہیں جانتی ہیں آپ؟ تم کیسے بدتمیز آدمی ہو، شہزادی کا حکم نہیں مانتے. اگر سلطان کو اس بات کا علم ہو گیا تو تم کو مار ڈالے گا. تم بہت ہی ضدی ہو، بڑے ہی لالچی آدمی ہو، سمجھتے نہیں ہو. اچھا، یہ کافی نہیں تو یہ بھی لے لو. سمجھ میں نہیں آتا تم کس طرح کے انسان ہو، اتنی ساری چیزیں دے رہی ہوں، کیا یہ سب کم ہے؟ ہم کسی اور دنیا کے لوگ ہیں محترم شہزادی. لالچ ہمارے مذہب میں حرام ہے. ہم عورت کی عظمت کی خاطر دنیا کی ہر شے قربان کر سکتے ہیں. یعنی عورت کی زیادہ عزت کرتے ہیں سلطان. کیا میری بھی عزت کریں گے؟ ہاں، بالکل کریں گے. یعنی صلاح الدین ایوبی بھی مجھے پسند کریں گے؟ جی ہاں، سلطان عورت کو خوب اچھی طرح پہچانتے ہیں. مجھے منظور ہے. وہ اچھا سلوک کریں گے تمہارے ساتھ. اگر ایسا ہے تو صلاح الدین کے پاس مجھے لے چلو، مگر شہزادی بن کر نہیں. تو پھر کس طرح؟ ریگستانی لڑکی لیلا بن کر. تم، آپ سلطان ہیں، آپ نے مجھے بے وقوف بنایا، آپ نے دھوکہ دیا ہے مجھے. دھوکہ تو آپ نے اپنے آپ کو خود دیا ہے شہزادی. آپ نے تو یہاں آنے کے لیے مجھے رشوت بھی دینے کی کوشش کی تھی. یہ میں نے کیا کیا ہے؟ بہتر ہے آپ مجھے مار دیں. آپ تو خود مجھے جان سے مارنے کے لیے آئی تھی. بہت اچھا موقع تھا وہ تو، کیوں گنوا دیا؟ لیکن اب میں آپ کو جان سے نہیں مار سکتی ہوں. میں تو شہزادی، ہم لوگ عورت کی عزت و آبرو کا بہت پاس رکھتے ہیں. میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا. بولو، کیا نام ہے تمہارا؟ میں صلیبی فوج کا ایک افسر ہوں. میرا نام دون کارنو ہے حضور. شہزادی کو اغوا کرنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ شوالیہ لوپارٹ نے. کہاں ہوگی شہزادی ایج؟ صلاح الدین کے محل میں ہوں گی. کیسے بھی ہو، شہزادی کو آزاد کرنے کی اس تجویز پر عمل ہونا چاہیے. کون سی تجویز؟ معمولی تجارت. تجارت؟
صلاح الدین کے جو غلام ہمارے پاس قید ہیں ان کو شہزادی سے بدل لیا جائے۔ جو تجویز تم نے پیش کی ہے وہ اچھی نہیں ہے۔ اگر شہزادی واپس آئی تو سب راز کھل جائے گا۔ وہ واپس نہیں آ سکتی شوالیے۔ اگر یہ تجویز مان کر صلاح الدین شہزادی کو واپس کر دے۔ صلاح الدین بہت ہوشیار آدمی ہے، وہ شہزادی کا لین دین کبھی نہیں کرے۔ کیا مطلب؟ اگر وہ زندہ ہوتی تم یہ تجویز پیش نہ کرتا۔ بہت ہی چالاک ہو تم۔ آپ بھی بہت سمجھدار ہیں شوالیے۔ ہم مقدس صلیبی فوج کے سپہ سالار برطانوی بادشاہ عالی جاہ شیر دل رچرڈ کی طرف سے بیت المقدس کے سلطان صلاح الدین ایوبی سے عرض کرتے ہیں کہ جتنے مسلمان قیدی ہمارے پاس ہیں، اگر شہزادی ایرج کو واپس کر دیا جائے، اگر آپ کو یہ شرط منظور ہو تو سیبو ریگستان کے جنوب میں حاشد کے قریب قبیلے کے سامنے سارے قیدیوں کو آزاد کر دیا جائے گا۔ محترم شہزادی کو بھی اسی جگہ شہزادہ لیوپارڈ کے تحت انگریزی فوج کے حوالے کر دیا جائے۔ بادشاہ رچرڈ کو بتلائیں کہ شہزادی ہماری قید میں نہیں، ہماری محترم مہمان ہیں۔ اگر شہزادی مناسب سمجھیں تو جا سکتی ہیں۔ کیا ہم شہزادی کو ساتھ لے جا سکتے ہیں؟ جی ہاں۔ میں نہیں جانا چاہتی ہوں۔ شہزادی، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اپنے آپ کو شوالیہ کے حوالے نہیں کرنا چاہتی، اسی نے مجھے اغوا کروایا تھا۔ پہلے قیدیوں کو آزاد کیا جائے، میں خود وہاں پہ پہنچ جاؤں گی۔ ہم آپ کا مطلب سمجھ گئے شہزادی، ہم صبح خود کیمپ جائیں گے۔ ہم پر اعتماد کرنے کا شکریہ شہزادی۔ میں تو صرف بیچارے بے گناہ مسلمان قیدیوں کی زندگی بچانا چاہتی ہوں۔ دیکھو، یہ ہے شیر دل، ان کمزور عورتوں اور معصوم بچوں کو قتل کر کے اس نے اسلام کے غیب کو للکارا ہے، میرے قہر کو آواز دی۔ بولو، کیا تم لوگوں کی تلواریں صرف کمزوروں پر چلتی؟ مجھے آگے کچھ نہ کہیے گا، بس کرے۔ مجھے تب اپنے آپ سے شرم آنے لگی ہے، تب تک اندھی تھی، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں۔ ایسا ظلم و تشدد، ایسی قتل و غارت کری میں تو کبھی سوچ نہیں سکتی تھی۔ میں التجا کرتی ہوں، معاف کر دو مجھے، معاف کر دو مجھے۔ مجھ سے معافی مانگنے کا کوئی فائدہ نہیں، معافی ان لوگوں سے مانگو یا خدا سے۔ خدا کی قسم میں تمہارے خون کا انتقام ضرور لوں گا۔ اللہ شاہد ہے کہ جب تک طاقت کے نشے میں ڈوبے ان ظالم و بد کرداروں کو دفن نہیں کر دوں گا، چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ جا سکتے ہو۔ والا بزدل دھوکے باز ہے، اس نے قیدی حوالے کرنے کے باوجود ہم پر حملہ کیا ہے۔ میں نے اپنی جان مشکل سے بچائی۔ ایرج کا کیا ہوا؟ سلطان نے اپنے تمام قیدی لے لیے، اس کے بعد حرم کی قیدی بیچاری ایرج کے لیے کہا کہ اگر رچرڈ میں طاقت ہے تو وہ اسے خود آ کر لے جائے۔ شوالیہ جھوٹ کہہ رہا ہے۔ شہزادی ایرج؟ جی ہاں، شوالیہ لیوپارڈ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، اس نے مجھے خود اغوا کروا کے مسلمانوں پہ الزام لگایا۔ عالم پناہ، عالم پناہ صلاح الدین کی یہ بھی ایک جال ہے۔ شوالیہ لیوپارڈ کو سلطان صلاح الدین جیسے اعلیٰ شریف ان سے توہین مقصود ہے۔ عالم پناہ، بیت المقدس میں شہزادی نے اپنے اچھے کردار اور شخصیت کا مظاہرہ نہیں کیا، یہ واپس آ کر صلاح الدین کے سپاہی کی طرح ہم سے بات کر رہی ہے۔ اپنی زبان روک لو شوالیہ۔ کاش میں نے بے گناہوں کا خون بہتا ہوا نہ دیکھا ہوتا جو کہ تم نے بہایا، کاش میں ان مسلمان قیدیوں کی طرح خود بھی شہید ہو جاتی۔ سنا عالم پناہ، شہزادی ایرج، یہ کیا کہہ رہی ہو؟ معلوم ہوتا ہے آپ صلاح الدین کے حرم میں بہت خوش رہیں۔ بالکل، میں اب ہوش میں آ گئی ہوں شوالیہ لیوپارڈ۔ تمہاری ان بزدلانہ حرکات نے مجھے انسانیت کے نام سے متنفر کر دیا۔ بے گناہوں کا خون دیکھ کر میں اب اپنی نظروں میں گر گئی ہوں۔ صلاح الدین ایوبی نے مجھے دوبارہ انسانیت کی راہ دکھائی۔ صلیبی جھنڈے نے میرے دل و دماغ کو تاریک کر دیا تھا، لیکن سلطان نے مجھے دوبارہ روشنی دکھائی۔ شہزادی ہمارے مقدس پرچم کی بے حرمتی کر رہی ہے۔
آپ کا انسانیت سوز اور ظالمانہ رویہ اس پرچم کے لیے جس کے سائے میں عورتوں بچوں بے گناہوں کو قتل کیا گیا، اس پرچم کے لیے میرے دل میں کوئی عزت نہیں، کوئی احترام نہیں ہے۔ شہزادی ایرج، شہزادی عالیہ محض 2 روز سلطان کے حرم میں گزارنے کے بعد اپنے دین و مذہب سے منحرف ہو گئی، اپنے مقدس پرچم کی بے حرمتی پر بھی آمادہ ہو گئی، اور تو اور یہ تو شیر دل رچرڈ سے اپنے قریبی اور مقدس رشتے کو بھی فراموش کر بیٹھی ہیں۔ جی ہاں شوالیہ، میں آپ کے الزام کا مطلب خوب سمجھتی ہوں۔ مجھے صلاح الدین ایوبی پر فخر ہے، میں نے سچے دل سے اسلام کو قبول کر لیا ہے۔ ایرج، خاموش گستاخ، یہ سراسر رچرڈ کی بے عزتی ہے۔ ٹھیک ہے، اس کی باتوں میں فقط دشمن کی تعریف و ملک و ملت کی بے عزتی و بے حرمتی کے سوا کچھ بھی نہیں، اس کا جرم بغاوت ہے، اور اس جرم کا فیصلہ مذہبی عدالت کرے گی۔ صلاح الدین کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، بے گناہوں اور معصوموں کے قتل عام اور ظلم و بربریت کی انتہا نہ رہی تھی، اس کا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ آخر کار اس نے صلیبی فوجوں سے فیصلہ کن جنگ کی تیاری کی اور حملے سے پہلے خداوند کریم کے حضور سر بسجود ہوا کہ فتح و نصرت اس کے قدم چومے۔ سلطان معظم، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سمع اللہ لمن حمدہ، اللہ اکبر۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ میں تم سے رچرڈ شیر دل کی منگیتر کی حیثیت سے مخاطب نہیں، بلکہ ایک ایسی عورت سے مخاطب ہوں جس نے دین کی بے حرمتی کی، اپنی روح اور جسم کو ابلیس کے پنجوں کے سپرد کر دیا۔ شہزادی ایرج کی خواہش تھی کہ اس کی شادی رچرڈ کے ساتھ صلیب کے سائے میں بیت المقدس میں انجام پائے۔ اب اس نے مذہب اسلام قبول کر لیا ہے اور اپنے مذہب کی بے عزتی کر کے مسیحی دنیا کے ماتھے پر ایک بدنما داغ لگایا ہے۔ اس کے اس عمل نے ہمارے مذہب اور ہماری قوم کی عزت پر کاری ضرب لگائی ہے، اس کی سزا اسے زندہ جلا کر دی جائے گی۔ تمہارا یہ بزدلانہ فیصلہ مجھے بخوشی قبول ہے، میں کسی چیز سے نہیں ڈرتی ہوں کیونکہ میں مسلمان ہوں۔ صبح کا سورج تیرے لیے موت کا پیغام لائے گا اور تجھے اپنے کیے کی سزا ملے گی۔ کل صبح جب تمہیں زندہ جلایا جائے گا تو وہ دھواں بیت المقدس پر حملے کا اعلان ہوگا۔ میری عزیز شہزادی، آپ گھبرائیں مت، میرا دل گواہی دیتا ہے کہ آپ کی جان ضرور بچ جائے گی۔ تم پریشان نہ ہو گلوریا، مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، میں موت سے بالکل نہیں ڈرتی۔